آتش پرست شمعون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی ہے، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں ہوں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبرستان میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کے عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری مطلق نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملکیت پر میں نے کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر ہے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے شمعون، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں مجھے اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھے یہ فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہیں رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب لیجئے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تذکرہ اولیاء اسلام۔ سبق: اللہ والے جب کسی بدکار، گنہگار، کافر کی طرف بھی توجہ فرمائیں تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور ان نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضرت سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں جنت کے مالک کو مختار نہ ہوں گے؟ ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں جنت سے نکال دیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ مزید ایسی سچی حکایات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک سچی حکایت کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔